میں نے آج جنوبی وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ ظہرانے پر ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیز ویگوری بھی تھے۔ ڈی سی ایم ڈی اے اور کونسلر قاسم میر میرے ساتھ شامل ہوئے۔ شروع میں ڈونلڈ لو نے یوکرین کے بحران پر پاکستان کے موقف کا حوالہ دیا اور کہا یہاں اور یورپ کے لوگ اس بات پر کافی پریشان ہیں کہ اگر ایسا کوئی موقف ممکن بھی ہے تو پاکستان یوکرین پر اس قدر جارحانہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف کیوں اختیار کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے اتنا غیر جانبدار موقف نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ این ایس سی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ اپنی بات چیت میں یہ بالکل واضح لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے۔ انہوں نے جاری رکھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ اسلام آباد کے موجودہ سیاسی ڈراموں سے جڑا ہوا ہے جس کی انہیں وزیر اعظم کو ضرورت ہے، وہ عوامی چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ صورتحال کا درست مطالعہ نہیں ہے کیونکہ یوکرین کے بارے میں پاکستان کا موقف شدید انٹر ایجنسی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی عوامی سطح پر سفارتکاری کا سہارا نہیں لیا۔ ایک سیاسی ریلی کے دوران وزیر اعظم کے ریمارکس اسلام آباد میں یورپی سفیروں کے عوامی خط کے رد عمل میں تھے جو سفارتی آداب اور پروٹوکول کے خلاف تھا۔ کوئی بھی سیاسی رہنما چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ایسی صورتحال میں عوامی جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ میں نے ڈونلڈ لو سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ یو این جی اے میں ووٹنگ میں پاکستان کی عدم شرکت تھی۔ انہوں نے واضح طور پر نفی میں جواب دیا اور کہا کہ یہ وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا تو واشنگٹن میں سب کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ دورہ روس کو وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اس نے توقف کیا اور پھر کہا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کیسے دیکھے گا لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ایمانداری سے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی یورپ اور امریکہ سے بہت مضبوط ہو جائے گی۔ ڈونلڈ نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ماسکو بیجنگ اولمپکس کے دوران پلان کیا گیا تھا اور وزیر اعظم کی جانب سے پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی اور پھر یہ خیال آیا کہ وہ ماسکو جائیں گے۔ میں نے ڈونلڈ کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غلط معلومات پر مبنی اور غلط تاثر تھا۔ ماسکو کا دورہ کم از کم چند سالوں سے کام کر رہا تھا اور یہ ایک سوچے سمجھے ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے اس بات پر زور دیا کہ جب وزیر اعظم ماسکو جا رہے تھے یوکرین پر روسی حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور اب بھی پرامن حل کی امید ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی وقت ماسکو کا سفر کر رہے تھے۔ ڈونلڈ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورے خاص طور پر یوکرین کے تعطل کو حل کرنے کے لیے تھے جبکہ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کے لیے تھا۔ میں نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی کہ وزیر اعظم ماسکو میں رہتے ہوئے صورتحال پر واضح طور پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور انہوں نے سفارتکاری کے کام کرنے کی امید ظاہر کی تھی۔ میں نے زور دیا کہ وزیر اعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تناظر میں تھا اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی مذمت یا توثیق کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہمارا موقف ہر طرف سے رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کو واضح کیا جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصول طاقت کے عدم استعمال یا استعمال کے خطرے، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے بحر الکاہل تصفیے کے لیے ہماری وابستگی کا اعادہ کیا۔ میں نے ڈونلڈ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات سے پریشان ہے کہ افغانستان کے تنازع میں یوکرین کا بحران کیسے نکلے گا۔ اس تنازع کے طویل مدتی اثرات کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن و استحکام تھی جس کے لیے روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر تھی۔ اس نقطہ نظر سے بھی مواصلات کے ذرائع کا کھلا رکھنا ضروری تھا۔ یہ عنصر یوکرین کے بحران پر ہمارے موقف کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا تھا۔ بیجنگ میں آئندہ توسیعی ٹرائیکا میٹنگ کے حوالے سے میرے حوالے سے ڈونلڈ نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی تک اس بات پر بات چیت جاری ہے کہ آیا امریکہ کو توسیعی ٹرائیکا میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے یا روس کے نمائندوں کے ساتھ افغانستان کے بارے میں آئندہ انطالیہ میٹنگ میں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ امریکہ کی توجہ درست ہے۔ اب روس کے ساتھ صرف یوکرین پر بات کرنی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین کا بحران افغانستان سے توجہ ہٹائے۔ ڈونلڈ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈونلڈ سے کہا کہ ان کی طرح میں بھی اپنے نقطۂ نظر کو واضح انداز میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ پچھلے ایک سال کے دوران ہم امریکی قیادت کی طرف سے اپنی قیادت کے ساتھ مشغول ہونے میں مسلسل ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ہمیں معمولی سمجھا جا رہا ہے۔